حاملہ عورت کی سونگنے کی صلاحیت اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر کچھ پروگرامی ایسی کی ہوتی ہے کہ حاملہ عورت کو اپنے بچے کو بچانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کھانا جو بچے کے لیے خطرناک ہو، یعنی وہ چیز جس کے کھانے سے بچے کو نقصان کا اندیشہ ہو، تو اللہ نے عورت میں سونگنے کا نظام ایسا رکھا ہے کہ اس عورت کو وہ چیز دیکھ کر الٹی آنا یا جی متلانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی عورت کو انڈے ناپسند ہوتے ہیں، کسی کو چکن، کسی کو سیب۔ حاملہ خواتین جدید طریقے کے بجائے اپنے پرانے طریقے سے ڈیلیوری کرائیں، کیونکہ ڈاکٹر ایسی گولیاں انجیکشن دیتے ہیں تاکہ آپریشن کرنا پڑے۔ نارمل ڈیلیوری میں ان کے پیسے نہیں بنتے۔ آپریشن کا بڑا نقصان یہ ہے کہ زندگی بھر نہ ختم ہونے والا کمر درد رہتا ہے۔ احتیاطی تدابیر دوران حمل: سبزی فروٹ پہلے مہینے میں زیادہ لیں، مگر بہت اچھی طرح دھو کر۔ چائے، کافی، مرچیں، گھی، پان وغیرہ ممنوع کر دیں۔ زیادہ وزن اٹھانے سے پرہیز کریں اور جھک کر کرنے والے کام بند کر دیں اور زور کسی صورت نہ لگائیں۔ صبح ایک سیب کھانے کی عادت ڈالیں۔ نماز کی پابندی رکھیں۔ سبزیاں کھانے میں بڑھا دیں، کیونکہ ان میں آئرن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جو کہ حاملہ خاتون کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ اندھیرے میں چلنے پھرنے سے احتیاط کریں، ٹھوکر لگنے سے بچنے کے لیے۔ ہر جمعرات کو سورہ ملک اور درود شریف پڑھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر دیں۔ کیفین کا استعمال پہلے 5 مہینوں میں بالکل بند کر دیں۔ کولا، چائے، کافی سب کیفین میں شامل ہیں۔ پاؤں سوج جانے کی صورت میں پاؤں کے نیچے تکیہ رکھ کر بیٹھیں اور لیٹیں۔ اگر سینے میں جلن محسوس ہو تو آدھا کپ ٹھنڈا دودھ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر پی لیں۔ تربوز کا موسم ہو تو وہ دن میں 1 دفعہ ضرور کھائیں۔ پیشاب زیادہ آنے کی صورت میں پانی بھی زیادہ پئیں۔ چہل قدمی ضروری ہے۔ روزانہ 15 سے 20 منٹ چہل قدمی ضرور کریں۔ تیز مسالہ کھانے میں استعمال مت کریں۔ اگر کسی عورت کا حمل بار بار ضائع ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ 40 دن تک روزانہ 1 مرتبہ سورہ ملک کو پانی پر دم کر کے پی لے۔ ہمارے معاشرے میں بے حیائی یورپ کے برابر ہے۔ فرق یہ ہے کہ سب کچھ پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ کراچی میں ہر ماہ 250 کے قریب کچرے سے نومولود بچے ملتے ہیں، جنہیں جانور مار کر کھا جاتے ہیں۔ ایک تو لوگ گناہ کرتے ہیں، اوپر سے انسانیت پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے دردناک عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ ان بے حیا بد کردار لوگوں کو سوشل میڈیا اسٹار کا لقب دیتے ہیں، یعنی آج کل کی بے حیائی پھیلانے والے اسٹار اور دین کی بات کرنے والے جاہل ہیں۔ عورتوں کو تنگ، باریک، عریاں لباس پہنا حسین جسم کی نمائش کرنا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ معذرت کے ساتھ یہی وہ عورتیں ہوں گی جو دجال کے ساتھ ہم بستری کریں گی۔ پہل بورڈ پر لڑکی نظر نہیں آتی تھی، پھر حجاب میں نظر آئی، پھر دوپٹے میں نظر آئی، پھر دوپٹہ گلے میں آ گیا، پھر دوپٹہ بالکل ختم کر دیے گئے، پھر ٹائٹ ڈریس آ گئی۔ اب تو بل بورڈ پر باڈی پارٹ بھی نظر آتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑے صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ سالوں کا سفر کر کے آپ کے دماغ میں ڈالی گئی۔ ماسٹر مائنڈ کا دماغ دیکھیں کہ کس طرح غلط چیز کو مزین کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ اس کو غلط چیز سمجھتے ہی نہیں۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ زنا سے بچو۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، زنا سے بچو۔ اس میں 6 خرابیاں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیاوی خرابی یہ ہے کہ چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے خرابیاں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، برا حساب درپیش ہوتا ہے اور جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ کچھ تو حیا کرو۔ شرابی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں، زانی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں، چور یہی سمجھتا ہے کہ میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں،
بے نمازی بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں۔ ہر گناہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں۔ ارے نادان، تیرے اٹھنے والا ہر ایک قدم اس معصوم ہستی کے سینے پر وار ہے جس نے اپنی پوری زندگی تیرے لیے روتے روتے گزار دی۔ وہ ہستی جس نے ملک الموت کے آ جانے پر بھی اپنے گھر والوں کے لیے مال دولت کی دعا نہیں مانگی، بلکہ اس وقت بھی یہ سوال کیا، یا اللہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔